والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. سورہ نساء ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تسی انہاں بڑے بڑے گناہاں تو جنہاں تو تانوں منع کیتا گیا ہے باز رہو گے تو تواڈے ضرور چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے جان گے اور تانوں باعزت جگہ دے اندر داخل کریں گے. سورہ شورى والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور انہاں لوگاں لئی جو بڑے بڑے گناہاں اور بے حیائی دے کماں تو اجتناب کرتے نے بچتے نے اور جدوں غصے دے اندر آ جان تو پھر معاف کر دیندے نے. اور اسی طرح سورہ نجم دے اندر والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. یعنی انہاں لوگاں نو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیاں دے کماں تو بچدے نے اور سوائے چھوٹی چھوٹی غلطیاں دے تہاڈا رب بے شک بڑی مغفرت والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے کہ جو اکیلا تن تنہا اس ساری کائنات دا خالق و مالک ہے. مختصر حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی مکرم نبی رحمت میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مطہر و بالا دیتے لکھاں کروڑاں درود و سلام. مختصر حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام تو بعد گزشتہ جمعہ دے اندر کبیرہ گناہاں دا تذکرہ شروع کیتا سی. پچھلے جمعے دے اندر اختصار دے نال چند باتاں دا ذکر کیتا سی لیکن انشاءاللہ میں چاہنا کہ تھوڑا جا اور مفصل انداز دے نال انشاءاللہ بیان کیتا جائے تاکہ سمجھ آ جائے. اوپر والا نہ میرا خیال انہوں مسئلہ پرلا ٹھیک کھلا رہنے تاکہ مسئلے دی مکمل سمجھ آ جائے. اللہ پاک نے بھی اپنی پاک کلام قرآن مجید 30 سپاریاں دے اندر نازل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر دو
ملتے ہیں کہ سورہ اخلاص ہی کلی نازل کر دیتا تو اللہ تعالیٰ نو کافی سی حجت اور دلیل واسطے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ سورہ عصر کلی نازل کر دیتا تو حجت اور دلیل واسطے کافی سی کہ تہاڈی رہنمائی واسطے کہ میں اس نو بھیجیا سی۔ لیکن 3 سپارے اللہ رب العالمین نے حجت اتمام کرن واسطے کہ اس تو بعد کوئی حجت اور دلیل نہ رہ جائے۔ جس طرح نبی ایک بھی بھیجیا جا سکتا سی، لیکن اللہ نے حجت اتمام واسطے کہ کسے کول حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے، اس تو بعد دلیل ختم ہو جائے، حجت ختم ہو جائے، کسی کا یہ بہانہ نہ رہے، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجے اور کتب بھی بھیجیاں، صحیفے بھی بھیجے۔ تو یہ سارے حجت اتمام واسطے ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، حجت اتمام واسطے انشاءاللہ اس کو تھوڑا جہا مفصل بیان کریں گے۔ پہلے شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جویں حدیث پاک دے اندر آندا ہے، جو ذکر کیتا سی کہ 7، اور پچھلے جمعے دے اندر یہ بھی بیان کیتا سی کہ 70 دے قریب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 70 تک ایسے گناہ نے موجود جنہاں نو کبیرہ گناہ کیا جاتا ہے، لیکن پچھلے جمعے دے اندر صرف 7 دا ذکر کیتا سی۔ انہاں 7 دے وچوں پہلی ابتدا جس دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے نال شریک نہ کرنا۔ شرک سب تو پہلی بیماری ہے جس تو اللہ رب العالمین نے بچن دا سانو حکم دیتا ہے، اور اللہ پاک نے کیوں اس دا بار بار ذکر کیتا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ساری ساری دنیا دی اپنی زندگی کے جتنے بھی اعمال نے سارے رائی دے برابر جنہ اگر شرک کر لیا تو اللہ رب العالمین سارے ضائع کر دے گا، ساری محنت نو ضائع کر دے گا۔ تو اس واسطے ایدی اہمیت سب تو زیادہ ہے، ایدی اہمیت عبادات دے اندر، عبادات کی قبولیت دے اندر سب تو زیادہ ہے کہ عبادت تب تک قبول نہیں ہونی جب تک وہ شرک تو پاک نہیں ہونی، وگرنہ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے جو حکم دیتا ہے ماں باپ دی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی تو بعد والدین دی اطاعت اور فرما برداری دا حکم دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، شرک دا پہلے ذکر ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس تو بعد احسان، وعدہ لیا ہے، تیرے رب نے وعدہ لیا ہے کہ نئی عبادت کرنی کسی دی مگر صرف وہ دی جہدے کولوں وعدہ لیا تواڈے میرے کولوں، جو پہلے گزر چکے، جو آن والے سب دے کولوں، تمام کائنات دی جتنے بھی کیا نا انسان آن والے جنوں انس نے سب دے کولوں اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا اور حکم دیتا ہے۔ قضا اصل دے اندر کہا جاتا ہے کہ حکم کسی چیز دا فیصلہ کر دینا، اور اللہ رب العالمین جس چیز دا فیصلہ کر دے کہ شرک مشرک جڑا ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، ایک فیصلہ اللہ نے کر دیتا ہے کہ مشرک جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ میری ہی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی، پھر والدین کے نال حسن سلوک کرنا۔ یہ دو چیزاں کا اللہ رب العالمین نے ذکر اس آیت مبارکہ میں۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے کہ سب تو بڑا کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین دے نال شرک کرنا ہے، اللہ دا شریک بنانا ہے،
اور اس دیاں بھی دو قسماں نے. نمبر 1 اللہ دے نال کسی نے شریک بنایا جائے اور اس دے سوا کسی دی پوجا کیتی جائے، یعنی کہ عبادت کے اندر شریک، کہ جو چیز عبادت دے لحاظ نال اللہ نو لائق ہے وہ کسی اور نو بھی، مطلب سجدہ کرنا، دعا منگنا اور استعانت طلب کرنا، یہ اللہ رب العالمین نو دے کولوں ہے صرف، لیکن اسی کسی اور نو بھی چاہے وہ حجر ہوئے، چاہے وہ شجر ہوئے، چاہے وہ اگ دی پوجا کرنے والے ہون، چاہے وہ بتاں دی پوجا کرنے والے ہون، چاہے وہ مزارات دی پوجا کرنے والے ہون، چاہے قبراں دی پوجا کرنے والے ہون. سکھ حضرات قبر دی پوجا کرتے ہیں، انہاں دے جڑے بڑے نے انہاں دے اگے سر جھکاندے نے، تو وہ بھی قبر تے مسلمان بھی قبر دی پرستش، قبر دی پورا قبر دے اگے چک رہا ہے. تو اسے نو شرک کیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. اسلام ایک منفرد دین ہے، اس دین جیسا کوئی دین نہیں. میں کچھ جماعت کے اندر اس کے اوپر تفصیلی بیان کی کہ انفرادیت کیویں ہے. کہ دیکھو نا اللہ دے پیغمبر نے تھوڑی جی وضاحت کر دیں، دوبارہ یاد دہانی ہو جائے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی نماز نماز جڑی ہے اس جیسے حرکات کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر ہے نا، یہ عبادت کا طریقہ صرف اسلام کے اندر ہی ہے. جھکنا اور کیدنا سجدے کے اندر جانا، پھر دو زانوں بیٹھ جانا، بیٹھن کا طریقہ بھی یہ کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے. کہ عبادت کا یہ طریقہ کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے، انفرادیت ہے، منفرد ہے. اور اسی طرح آگے آ جاؤ، نماز واسطے بلان واسطے جدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، ہاں جی ساتھیوں مشورہ دیو کہ کیدنا جدو نماز کا ٹائم ہو جائے تو کی کریا کریے کہ سارے اکٹھے ہو جان، پتہ لگ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا. کسی نے کہا یہ ڈھول بجاؤ، آپ نے فرمایا ہے کیدنا اور دوسرے یہودی کر دیں، اسی ڈھول نہیں بجانا. کسی نے کہا جی سرنگی جڑا وہ بجاؤ، آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ عیسائی کر دیں، اسی نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خیال رکھیا ہے کہ جو عادات جو اعمال وہ لوگ کرتے ہیں اسی انہاں جیسا نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک منفرد دین ہے، اس جیسا دین کوئی نہیں. عبادت کے لحاظ نال عبادت کوئی نہیں، اور مدد طلب کرن کے لحاظ نال، دعا کرن کے لحاظ نال ایسی دعا کوئی نہیں. اسی جی دعا کرتے ہیں وہ دعا ایک بھی نہیں کرتے، وہ دیوار پکڑ کے بھی اتنا وہ لگتے ہیں یہودی. اور عیسائی جو دعا کرن دا انہاں دا طریقہ بھی اور ہے، ساڈا اور ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. تو کیویں ہو سکتا سی کہ کیدنا اگر قبر دی پرستش جائز ہوندی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑھ کے اس دنیا کائنات کے اندر عزت اور تکریم والا اور کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ دا محبوب کوئی ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہوتے ہوندی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دعا کی تھی، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہودیاں اور عیسائیاں تے لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنی نبی دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا. جنہوں نے سجدہ گاہ نہیں بنایا وہ اللہ دے ہاں آج بھی مقرب ہو سکتے ہوں گے. وہ
کیونکہ شرک نہیں کر رہا، یہ اللہ کو پتہ ہے، میں اس کا نہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ تے لعنت فرمائی ہے کہ جو بھی یہودیاں اور عیسائیاں دے اندر آج بھی جنہ دا عقیدہ ہے موجود ہے کہ بھئی کہ او اللہ دے بیٹے نے تے فلاں نے اللہ رب العال اور انہاں دی پرستش کردے نے قبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں تے لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ دی لعنت، اللہ دی لعنت۔ اس لیے میرے بھائیوں مسئلے کو سمجھو، بڑا اہمیت حامل ہے کہ شرک کسی بھی دور کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی تکذیب ہی فرمائی ہے، اس کو منع ہی فرمایا ہے۔ اور پہلا جو حکم اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی کو دیتا ہے تو جب لا الہ جب پڑھو وہاں تو تو ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ توحید کا درس کتنا دے گا، کہ اللہ ساریاں دا انکار کر کے پھر کلا اپنا اقرار کروا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہی سمجھ آنا چاہیے۔ بہرحال کسی دی بھی چیز دی پوجا پاٹ جڑی ہے وہ اللہ رب العالمین نے منع فرمائی ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور پاویں جویں جننے مرضی گناہ ہو جان وہ معاف کر سکتا ہے لمن یشاء، لیکن شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ اور دوسری جگہ دے اللہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے پوری قرآن دی یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو کہ اللہ نے فرمایا کہ اودا کوئی مددگار بھی نہیں ہوئے گا، کدا جنہیں اللہ دے نال شریک ٹھہرا۔ پہلی بات ہے ذات دے اعتبار نال، دوسری بات ہے صفات دے اعتبار نال، اور اللہ رب العالمین نے دونوں تو منع فرمایا، نہ اسی ذات دے اعتبار نال اللہ دا شریک بنانا، نہ صفات دے اعتبار نال اللہ دا شریک بنانا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو شرک دی بیماری تو محفوظ فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس دی مذمت فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم۔ جس نے شرک کیتا البتہ اس نے بہت بڑا ظلم کیتا۔ اور اللہ رب العالمین ظالم دے نال ہے کہ مظلوم دے نال ہے؟ ظالم دے نال ہے، ظالم دے نال ہے۔ مظلوم دے نال ہے، ظالم دے نال کون ہے؟ شیطان ہے، کیونکہ شیطان وہ کولوں کرواتا ہے، شیطان وہ کنا چ پھوکا ماردا ہے کہ ہاں بھئی اس نو حاصل کر، خوش نما بنا کے وہ معاملات نو وہ اگے رکھ دیندا ہے کہ یہ اندر تیرے واسطے بڑے فائدے نے، چل پیندا۔ تو اللہ رب العالمین مظلوم دے نال ہے، ظالم دے نال ہے۔ اور میرے بھائیو، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس واسطے جس شخص نے اللہ دے نال کسی نے شریک ٹھہرایا پھر وہ حالت شرک دے اندر فوت ہو گیا تو وہ قطعی طور تے جہنمی، اس سے کوئی شک شبہ نہیں۔ ہاں جڑا توبہ تائب ہو جائے مرن تو پہلے تو سانو پتہ بھی لگ جائے نا، ایک بات اس سے مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ کوئی بندہ سانو پتہ لگ جائے کہ واضح طور تے شرک کر رہا سی پھر بھی اس نے جہنمی نہیں کہنا۔ جہنمی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی ووٹ لگا دیتی ہے کہ اے بندہ جہنمی ہے۔ اگر مرن تو پہلے انہیں توبہ کر لی تو کل قیامت دے دن جس نے اس نے جہنمی کیا سی کل قیامت دے دن جواب دے ہوئے گا اللہ دے، ہاں ہاں بھئی آ جا میرے دربار دے اندر، تو اس نے جہنمی کیویں آکھیا سی آ دے کے جنت سے جائے گا، اج تو کھڑا ہو، اللہ نے اس قیمت دے اندر انہوں جہنم رسید کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اے فتوے لگان والے ذرا غور و فکر کر لیں اس بات کی اتھارٹی ہے، کی تواڈے کولے معاملات نے،
حلال حرام جائز نجائز جو اللہ نے کر دیتی ہے اس کو ہٹ کے کوئی جائز نجائز نہیں، اس کو ہٹ کے کوئی حلال حرام نہیں۔ جدو آیات اتری ہے نا والرہبانیون والاحبار، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے پیغمبر، یہ اللہ نے اتنے الہ کا ذکر کیتا ہے کہ کیدنا جڑے اپنے راہب سن پادری سن انہوں نے الہ بنا لیا، تو وہ الہ تو کوئی نہیں سی۔ آپ نے فرمایا کیا وہ کہتے سن بھی حلال ہے کہ وہ کہتے نہیں سی ہاں جی حلال ہے، وہ کہتے سن حرام ہے وہ کہتے نہیں سی پر حرام ہے، جبکہ انہوں نے کتب دے اندر اس تو الٹ لکھا ہے، لیکن انہوں نے کہنے دی وجہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی حلال کہتا، مولوی صاحب نے حلال کہتا، پادری صاحب نے حلال کہتا، راہب صاحب نے حلال کہتا تو حلال ہو۔ آپ نے فرمایا یہی چیز حرام نو حلال کہنا، حلال نو حرام کہنا، یہی تو الہ ہے، یہ بھی ایک شرک دی قسم ہے، یہی مشرک ہے، شرک ہے۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس چیز تو بنا، تو اسی کیوں نہیں اس چیز کو غور و فکر کرتے؟ اسی کیا نہ کسی کے اوپر کیا نہ ایویں فتویٰ لگا دینا کہ ہاں بھائی جہنمی ہے جی، وہ نماز نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن سانو اختیار نہیں ہے کہ اسی انہوں یہ کہیے کہ تو جہنمی ہے، نہیں۔ ہاں سانو کی اختیار ہے کہ بھائی اس کو ترغیب دے، یار جنت جان والے جڑے ہیں نا، اے نماز پڑھنے والا بندہ یہ جنت جائے گا، یہ چلا جائے گا، چاہے وہ غلطیاں ہوئیاں کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں، وہ کمیاں کوتاہیاں دور کر کے جنت چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ لیکن نماز دا انکار کرنے والا جڑا ہے نا وہ راستہ جنت وال نہیں جاتا، اس لیے تھوڑا جا خیال کر بھی کیا نا، کوشش کر، ٹھیک ہے نا، ترغیب دینا، اس کو ترغیب دینا اور بات ہے، کسی کے اوپر مور لگا دینا اس کو منع کیتا گیا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اس واسطے جڑا کوئی شخص اللہ دے اتے ایمان لے اور حالت ایمان دے اتے ہی فوت ہو جائے، انہوں ایک حدیث ہے تو بھی آگے ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، مرد وقت ایسا کلمہ کہہ گیا کہ جڑا اللہ نو سخت ناپسند آیا، اللہ رب العالمین نے وہ ساری زندگی دے عمل برباد کر کے جہنم رسید کر دیتا، اور ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن مرد وقت ایسا کلمہ کہہ گیا جو اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے وہ ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت بھیج دیتا۔ ہن ظاہری اسباب اسی نہیں دیکھنے، دل دی کیفیت دا تینوں مینوں نہیں پتا، تو اس لیے یہ دل دے معاملے اللہ کو پتا ہے۔ خبردار اپنی زبان کو حفاظت کے اندر رکھ، کسی دے اوپر مت یہ خیال کر کہ ہاں میں اس بات نو کہاں، اور اس دے نال مسلمان دی دل آزاری بھی ہے، اور دل آزاری یہ مسلمان دا شیوت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں کے ساتھ اس چیز تو بھی اجتناب کرنا ہے، یہ تو بھی بچنا ہے، اور جڑا ایمان دی حالت کے اندر فوت ہو گیا، پہلے بھی ایمان دی حالت چ رہا، پھر فوت بھی ایمان دی حالت کے اندر، وہ تو پکا اسی طرح جس طرح وہ قطعی جہنمی ایک قطعی جنتی، کوئی شک شبہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کہ جڑا 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتا ہے، بلکہ 40 دن جڑا تکبیر اولا دے نال نماز با جماعت پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دے مومن ہون دی گواہی دے گی۔ مومن کون ہے؟ مومن پتہ کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جویں وہ کہے اللہ اویں کر دے، جویں وہ چاہتا ہے اللہ اویں کرا دے، مومن دی یہ نشانی ہے، یہ مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو بزرگ عزیز ساتھیو، اللہ پاک نیکی دے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین سانو برائیاں تو محفوظ فرمائے، اللہ فتنے فساد تو بھی سانو محفوظ فرمائے، اور فتنے فساد
والی سوچ تو بھی اللہ رب العالمین سانو محفوظ فرمائے. اللہ امن پسند بنائے، لیکن ان دا امن پسند نہیں کہ جدوں ہتھیار اٹھان دی ضرورت پیش آئے ادوں بھی اسی کہیے کہ امن پسند بننا. امن پسندی کسی صورت دے اندر بھی، میں پچھلے جمعے دے اندر بھی بیان کیتا سی، کسی صورت دے اندر بھی جائز نہیں ہے سوائے ایک صورت دے اتوں کہ وقت حکومت دے خلاف تسی کدوں نکلنا. جدوں اچھا نکلن تو مراد یہ فتنہ فساد پھیلا کے نکلنا نہیں. کافر حکومت ہے تب بھی تسی بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کروانے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت ہونا بھی ضروری ہے. وقت حکومت یعنی کہ قانون جو پاکستان دا قانون ہے، جو انگلینڈ دا قانون ہے، انگلینڈ چ رہن والا اس نے انگلینڈ دے قانون نو قبول کرنا ہے. پھر دوہرا دیں بات کو سمجھ لو. اگر یہ معاملہ ہوتا کہ جی یہ تو مراد اولی الامر تو مراد ائمہ نے، ہن بندہ انگلینڈ ہے جی، انہیں سرکار میری قرآن و حدیث اور ائمہ کے مطابق ایک عمل کر لیا. کی عمل کیتا کہ برائی نو ہاتھ نال روکو. ہن ہاتھ نال روکن تو مراد یہ ہے کہ اس نال لڑنا. یہ تیری میری سوچ ہے. اللہ کے پیغمبر نے بڑے واضح طور پہ اس ہاتھ تو روکن کو مراد یہ ہے کہ اس کو جتنا ممکن ہو سکے اس کو باز رکھا جائے. اگے کھڑے ہو جاؤ، میں تینوں یہ ظلم نہیں کرن دینا، میں تینوں گناہ نہیں کرن دینا. روکنا ہے نا. اے ہاتھ ہے کہ میں آگے کھڑا ہو گیا، یار تو اینوں نہیں مارنا، میں آگے کھڑا ہو گیا، اس کو تسی روک رہے ہو. اے ہاتھ نال روک رہے ہو. اس کو ہاتھ نال پکڑ کے دور لے گئے، نہیں یار آ جا، ہیں ان چپی پا کے چک کے لے گئے، نہیں یار نہیں تینوں لڑن نہیں دینا، تینوں گناہ نہیں کرن دینا، ہے کام نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانا، کوئی ہاتھ اٹھانا تو کیا نا، یہ تو لڑائی ہو گئی نا. تو فتنہ اور فساد اور لڑائی تو اللہ نے منع کیتا ہے. لڑائی تو صرف کافراں نال ہے، اور کافراں نال بھی کدوں ہے، وہ بھی سارے معاملات دسے گئے. تو یہ طریقہ میرے بھائی یہ نہیں ہے. ہن اوتھے ائمہ اوتھے جا کے وہ مثال کے طور پہ انہوں نے قانون کے اندر ہے کہ جب دو بندے راضی نے، لڑکی اور لڑکا راضی نے، وہ جتنے مرضی کرن، ہن اتوں کھڑا ہو کے تے انہوں نے پھڑ کے سائڈ تے کرے گا تے سرکار میری وہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی. ہن حدیث اور ائمہ دے لحاظ نال تسی گل کرو. اگر اتنے مراد ائمہ ہون، ائمہ بھی کہندے نے کہ اس روکو اس کو برائی. ہن میں تے یار یہ دیکھو میں روکیا تے پر تانوں جیل ہو گئی، سزا ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیونکہ تسی انہاں دے قانون نو نہیں منیا. انڈیا دے اندر غیر مسلم حکومت ہے، مسلمان اتنے رہندے نے، ٹھیک ہے، انہاں واسطے اطاعت اور فرما برداری جڑی ہے اللہ دے نبی تو بعد وقت دی حکومت دی ہے. انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف دیکھتے ہیں نا ویڈیو کے اوپر کہ وہ انہوں نے کہندے کہ انڈیا زندہ باد، وہ کہندے جی بھارت زندہ باد، انڈیا زندہ باد. جب انہوں نے کہندے پاکستان مرد آباد، وہ کہندے نہیں کہندے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی تعلیمات. یار ٹھیک ہے، زندہ باد کیوں کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وطن دی محبت کا بھی کیا. پھر انہوں نے پتہ ہے کہ ساڈا وطن جڑا ہے ہن اتنے جڑے بیٹھے نے وہ سارے وہ غیر مسلم نے، تو اس لیے وہ ہن کی ادنا ایک تو مسلمان جڑے وہ تو نہیں نا. لیکن پاکستان تو ہے ہی سارا مسلمانوں کا ملک، اسی انہوں مرد آباد نہیں کہنا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی تعلیمات. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں جی ساتھیوں، ایسی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا لڑتا
تو لڑائی جس وقت لڑائی ہے اس وقت پھر یہ نہیں کہ ہاں جی امن پسندی، اس ٹائم کافرہ دے نال لڑن کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس واسطے کہ غزہ دے اندر انہوں نے ہر معاملہ، ہر ظلم و ستم انہوں نے کر رہے اور کر رہے ہیں، بہانہ ٹرمپ نو اگے کر کے آپ سارا کچھ وہی کری جاتا ہے، اور لعنتی ملعون سب کچھ کری جا رہے ہیں، بس ٹرمپ نو اگے کیتا ہے۔ تو ادھروں کھیل مذاکرات مذاق رات پھر رات جڑا مذاق کیتا جائے وہ مذاق مذاق کرنا ہے، ہاں تو مذاق رات کھیل تے اسی ادھروں سارا کچھ کری جائے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، ہون سوتے رہن دا ٹائم نہیں ہے، اس وقت مذاکرات دا ٹائم نہیں ہے، اس وقت کھڑے ہون دا ٹائم ہے، ساری حکومت نو بھی کھڑے ہون دا ٹائم ہے۔ ہن موقع ہے انہاں کول بھی کہ ہاں جی تواڈے کہن تے اسی سمجھ لیا سی ہن انہیں سرکار میری جنگ بندی دی مخالفت کر دیتی ہے، اسی بھی اپنا کینسل کر دیں، تو ہن ساڈا موقع کہ جس نے ساڈے بھائی دے اوپر حملہ کیتا، اسی مظلوم دا ساتھ بنو، ظالم دے ساتھ نہ بنو۔ اور ان شرک لظلم عظیم، جب شرک دی معافی نہیں ہے تو ظلم دی کیویں معافی ہوئے گی؟ جب تک وہ مظلوم کو معافی نہیں مانگ لیتا، اللہ رب العالمین نے ظالم نو بھی معاف نہیں کرنا، ظالم کو بھی جنت چلی رہ گیا، ظالم بھی جنت چلی جائے گا، تو ظالم دا ساتھ دین والا بھی جنت کے اندر نہیں جا سکے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، صحیح روایت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تانوں کبیرہ گناہ دے متعلق نہ دساں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کیوں نہیں اللہ دے رسول، ضرور بتاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ دے ساتھ کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین دی نافرمانی نہ کرو۔ تے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سے اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا سن لو، جھوٹی گل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ بار بار دہراندے رہے، حتیٰ کہ اسی کیا کاش آپ خاموش ہو جائیں، یعنی کہ جھوٹی گل کرنا اور جھوٹی گواہی دین تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 باتاں اتنی بار دہرائیاں کہ اسی کیا کہ اللہ دے نبی خاموش ہو، دل سے کیا کہ اللہ دے نبی کو خاموش ہو جاؤ۔ سانو سمجھ آ گئی کہ اتنی تاکید اور تلقین کیتی ہے، تو اسی یعنی کہ یہ بھی گناہ دے اندر، کبیرہ گناہ دے اندر شریک ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ دے اندر موجود ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ دے اندر شمار کیتا گیا ہے۔ تو میں دسو کہ اسی آج کل جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ میرے اندر بھی کمی ہے، میں بھی بعض اوقات جھوٹ بول لینا ہوں گا، تو اللہ پاک کو دعا کرو اللہ سانو جھوٹ تو بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ وہ دی مدد تو بغیر اسی جھوٹ تو بھی باز نہیں آ سکتے، تو اللہ رب العالمین ایسے اعمال تو سانو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، کاروبار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جھوٹ بول کے جو چیز بیچتا ہے اللہ رب العالمین اس دے وچوں برکت اٹھا لینا، برکت اٹھا لینا ہے۔ لاکھ روپیہ بھی ہوئے تو وہ انجی لگتا ہے جی روپیے دے وچ ہی مک گئے، تو روپیہ ہوئے تو اس کے اندر برکت ہوئے، اللہ رب العالمین کی قسم وہ کیا ایسا برکت والا ہوتا ہے کہ وہ روپیہ جڑا ہے وہ مکدا نہیں۔
لکھاں کھا کے بے برکتی والا، لکھاں کھا کے بے برکتی والا پیٹ خالی دا خالی، اور روپے دی چیز لے کے وہ کھا لئی حلال دی، او دے نال 1 روپیے نال ہی پیٹ بھر گیا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستوں، بزرگوں، جی ساتھیوں، جھوٹ بولن تو اور جھوٹی گواہی